السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. حاضرین مجلس، کل کے درس میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی شروع کی 2 آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ الف لام میم کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا معنی اور اس کا کیا مفہوم ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان کیا تھا کہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک موجود نہیں ہے، اور یہ قرآن کریم متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ متقی انسان اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ رب العالمین کے خوف سے، اللہ رب العالمین کے ڈر سے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو چھوڑ دے، اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہم متقی پرہیزگار لوگوں کی فہرست میں داخل ہونا چاہتے ہیں، متقی بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں اللہ رب العالمین کے ڈر سے اور اللہ رب العالمین کے خوف سے تمام گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے، تمام برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے ہمیں باز آ جانا چاہیے۔ آپ اللہ رب العالمین کے خاطر تمام گناہوں کو چھوڑیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے تمام کاموں کو آسان فرما دے گا اور آپ سے اللہ رب العالمین خوش ہوگا، اور اللہ رب العالمین آپ کو ان بندوں میں شامل کر دے گا جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے قریب کر رکھا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کے قریب ہونے کے لیے ہمیں اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ کتاب یعنی قرآن کریم متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور میں نے کہا تھا کہ اگلے درس میں آپ کو بتاؤں گا کہ متقی لوگوں کے اندر کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ سب سے پہلی خوبی اور سب سے پہلی اچھائی ان کے اندر یہ ہے کہ وہ غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کی باتوں پر ایمان لانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی غیب کی باتوں پر ایمان نہیں لاتا تو پھر وہ مسلمان نہیں، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ غیب کی چیزوں میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جنت اور جہنم کا وجود بھی ہے۔ ہمیں علم ہے کہ جنت موجود ہے، ہمیں علم ہے جہنم موجود ہے، لیکن اس کا تعلق غیب سے ہے، ہم نے ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے۔ قیامت کے دن ہم اگر جنتی ہوں گے تو جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور جہنم کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیب کی باتوں پر ایمان لانا بہت ہی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے قبر کا عذاب بھی ہے، قبر کے جتنے مراحل ہیں وہ تمام غیبی امور میں شامل ہیں، ان کا تعلق غیب سے۔ لہٰذا ہمارے لیے ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ غیب کی تمام باتوں پر ایمان لائے، غیب سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان پر ایمان لائے جن کی خبر اللہ رب العالمین نے قرآن کے ذریعے سے ہمیں دی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ہمیں بتلایا ہے۔ تو پہلی خوبی اپنے اندر یہ پیدا کیجئے کہ قرآن اور حدیث میں غیب سے متعلق جتنی چیزیں آئی ہیں ہمیں تمام چیزوں پر ایمان لانا ہے اور تمام چیزوں کو قبول کرنا ہے۔ دوسری خوبی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ متقی پرہیزگار لوگ وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا اور ایک ہوتا ہے نماز قائم کرنا۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھنے کا ارادہ کریں تو پہلے آپ خود اپنے آپ کو پاک کریں، اپنے آپ کو صاف ستھرا کریں۔ اس کے بعد آپ جس جگہ پہ نماز پڑھنے والے ہیں اس جگہ کا پاک اور صاف ستھرا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد جب آپ نماز پڑھیں تو آپ ٹھہر ٹھہر کر خوشی اور خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اس کو کہا جاتا ہے نماز قائم کرنا، ورنہ نماز منافقین بھی پڑھا کرتے تھے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ الذین هم فی صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک نمازی کو نماز قائم کرنے والا بننا چاہیے۔ نماز پڑھنے کی لذت اسی وقت آپ کو محسوس ہوگی جب آپ نماز پورے اطمینان کے ساتھ، پورے سکون کے ساتھ پڑھیں گے۔ جیسا کہ ایک حدیث جبریل کہا جاتا ہے
جبریل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے اور بہت ساری چیزوں کے تعلق سے پوچھا، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ اس کے بعد ایک سوال یہ بھی کیا جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مل احسان، احسان کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت اس طرح سے کرو گویا کہ تم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ خیال تمہارے دل میں نہیں آتا ہے لیکن تو اتنا خیال ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس کیفیت کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ رب العالمین سے گفتگو کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے بات کر رہے ہیں، اس کے سامنے دعائیں کر رہے ہیں، اس کے سامنے اس کے لیے عبادت کو انجام دے رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمیں نماز پڑھنا چاہیے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نیک لوگوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ متقی پرہیزگار لوگوں کی ایک خوبی کیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ہم نے انہیں جو کچھ عطا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے کہا ہم نے انہیں جو کچھ عطا کیا ہے، یہ نہیں کہا اللہ رب العالمین نے کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ اس میں سے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ فرق سمجھیے، ان کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ نہیں کہا اللہ رب العالمین نے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے، جو کچھ عطا کیا ہے، اس میں سے وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو ہم جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ سب اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے، سب اللہ رب العالمین کا عطا کیا ہوا ہے۔ تو ہمیں اس کے راستے میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ غریب رشتہ داروں کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ آپ کے رشتہ داری میں اگر ایسی عورتیں موجود ہیں جو بیوہ ہیں، ایسے بچے موجود ہیں جو یتیم ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو مسکین ہیں، فقراء ہیں، آپ آگے بڑھ کر ان پر خرچ کریں۔ اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو مال کی دولت سے نوازا ہے تو آپ اس میں بخل سے اور کنجوسی سے کام نہ لیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے راستے میں بڑھ چڑھ کر خرچ کریں۔ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا یہ ایک بہت بڑا کار ثواب کا کام ہے، لہٰذا اس میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقی پرہیزگار لوگ، وہ ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے، ان انبیاء کرام علیہ السلام پر جتنی بھی چیزیں نازل ہوئیں ان تمام چیزوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام آئے، بہت ساری آسمانی کتاب آئیں، قرآن کے ذریعے ہمیں بتایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ بعض نبیوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیا ہے اور بعض نبیوں کا ذکر نہیں کیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ تو ہمیں تمام نبیوں پر ایمان رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے پہلے کی تمام شریعت کو منسوخ کر دیا، ان کو ختم کر دیا، اس پر ایمان رکھنا ہے۔ تورات اللہ رب العالمین نے نازل کی، انجیل اللہ رب العالمین نے نازل کیا، زبور اللہ رب العالمین نے نازل کیا، ابراہیم علیہ السلام کے جو صحیفے تھے وہ اللہ رب العالمین نے نازل کیے ابراہیم علیہ السلام پر، اور بھی دیگر آسمانی کتابیں، ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے وہ نازل کی۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد کے لوگوں نے ان کتابوں میں رد و بدل کر دیا، اپنی جانب سے اس میں کچھ چیزیں داخل کر دی، لہٰذا ان کتابوں کے تعلق سے ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ عمل اس کتاب پر کیا جائے گا، قرآن کریم پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارا جائے گا۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اللہ رب العالمین نے متقی پرہیزگار لوگوں کی ایک صفت یہ بیان کی کہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ جو انسان اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوتا ہے اس کو اس بات کا پورا علم ہوتا ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، آخرت میں ہمارا حساب و کتاب ہوگا۔ چھوٹے سے چھوٹے عمل کو اللہ رب العالمین ضائع و برباد نہیں کرے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی کوئی شر کیا ہوگا، برائی کی ہوگی، وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ تو اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور حساب و کتاب دینا ہے، اس میں پورا یقین ہونا چاہیے۔ یقین کا مطلب یہ ہوتا ہے، بعض اہل علم نے بیان کیا ہے یقین کی تعریف میں، هو العلم التام ليس فيه ادنى شک، کہ یقین کہا جاتا ہے اس علم کو جس میں ذرہ برابر بھی شک نہ ہو۔ قیامت واقع ہوگی،
جنتی لوگ جنت میں جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں جائیں گے، ہمیں اس بات کا علم ہے، ہمیں اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ اگر کوئی شک کرتا ہے تو پھر وہ یقین نہیں رکھتا ہے آخرت کے دن پر، لہٰذا ہمیں کامل اور مکمل یقین رکھنا چاہیے، اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں پایا جانا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اللہ سے ڈرنے والوں کی کیا کیا خوبیاں ہیں، کیا کیا صفات ہیں، اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، جن کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ واللہ یہی حقیقی کامیابی ہے۔ دنیا میں کامیابی کا تصور الگ الگ طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ کوئی دنیا میں یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ ہم کامیاب ہیں۔ مال و دولت یہ کامیابی نہیں ہے، دنیا کی زیب و زینت یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی ہے، پہلے یہ کیسے فیصلہ کر لیتے ہیں لوگ کہ ہم کامیاب ہو گئے؟ دنیا میں آپ کے پاس چند چیزیں آ جائیں اس کو آپ کامیابی سمجھ لیں، یہ تو بے وقوفی کی علامت ہے۔ اصلی کامیابی تو مرنے کے بعد قیامت کے دن آپ کو ملنی ہے۔ اگر آپ نے دنیا میں اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق، اس کی رضا کے مطابق، اس کی چاہت کے مطابق زندگی گزاری تو آپ کو کامیابی ملے گی، لیکن اگر آپ نے شیطان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاری تو پھر آپ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ اللہ رب العالمین نے خیر کو بھی واضح کر دیا ہے اور شر کو بھی واضح کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بتا دیا ہے کہ کس چیز میں تمہاری بھلائی ہے اور کس چیز میں تمہارا نقصان ہے، اور پھر ہمیں اختیار بھی دے دیا گیا ہے۔ اب کوئی انسان اپنے اختیار کا غلط استعمال کرے اور برائی کے راستے پر چل پڑے تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ لہٰذا ہمارے سامنے ہدایت کا راستہ بالکل واضح ہے، ہمیں شیطان کے بتائے ہوئے راستے کی طرف نہیں جانا چاہیے بلکہ ہدایت کے راستے کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ کتاب ہے قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، احادیث مبارکہ ہیں، ان کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ ان کے مطابق زندگی گزاریں گے واللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، آپ کا نفس آپ کو جس طرف لے جائے گا آپ اس کی بات مانیں گے اور شیطان کے بتائے ہوئے راستے کی طرف چلیں گے تو پھر آپ ناکام ہو جائیں گے۔ لہذا کامیاب لوگوں کے صف میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مکمل طریقے سے اسلام کو فالو کریں۔ آج کے درس میں آپ کے سامنے متقی پرہیزگار لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کافروں کا ذکر کیا ہے اور کافروں کے بعد منافقین کا ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے دروس میں ان کی کیا خوبیاں ہیں، ان کی کیا صفات ہیں، کافروں کی کیا خوبیاں ہیں اور کافروں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے، منافقینوں کی کیا کیا صفات ہیں، ان کے اندر کیا کیا خرابی پائی جاتی ہیں، وہ اگلے دروس میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آج کے درس میں ہمارے سامنے جتنی بھی باتیں آئی ہیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔